بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات کس ترتیب پہ گزارنی ہے، کون کون سی عبادات وغیرہ کرنی ہے، تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ آپ کے سامنے رکھوں گا نا۔ تو اسلام کے اندر پہلے رات آتی ہے، تو شب برات کی رات جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوگی نا۔ تو آپ نے جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں گی۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے جو اس کی 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز کے اندر جو ہے وہ کم از کم 6 رکعتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ صحیح؟ تو آپ نے جتنی آپ کی استطاعت ہو، 6 کی ہو، 8 کی ہو، 12 کی ہو، جتنی کی بھی استطاعت ہو آپ کے اندر اس وقت، تو آپ نے کوشش کر کے کم از کم 6 آپ پڑھ لیں۔ تو وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، پہلے 2 پھر 2 پھر 2 پھر 2، اس طرح 2 کر کے رکعتیں وغیرہ پڑھنی ہے۔ صحیح؟ تو یہ نماز جو ہے وہ اوابین کی نماز ہے، 6 رکعتیں کم از کم اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو مغرب کی نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لیں، 2 رکعت نماز سنت جو، اس کے بعد آپ کوشش کر کے اوابین کی نماز شروع کر دو آپ۔ صحیح؟ یہ اوابین کی نماز خالی شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو، کوشش کر کے آپ اپنے پڑھنے کی عادت بنا لو، یا کبھی کبھار آپ پڑھ لیا کرو۔ صحیح؟ تو یہ آپ کی اوابین کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی سنتیں جو 2 سنتیں وہ پڑھنی ہیں، 3 رکعت وطر جو ہیں وہ، اگر آپ کا تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ وطر ابھی چھوڑ دو۔ صحیح؟ اگر ارادہ ہے تو، اگر تہجد پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ وطر پڑھ لو۔ صحیح؟ تو آپ نے جو ہے وہ 4 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر آپ نے اپنی عبادات کو آپ روک دو، کھانا پینا تھوڑا کر لو، گھر والوں کے ساتھ تھوڑا بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر ہی نہیں سو جاؤ۔ صحیح؟ یعنی کہ آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سونا ہے کچھ گھنٹے، اور سونے کے بعد آپ رات کو اٹھ جاؤ، تہجد کے وقت کے اندر اٹھ جاؤ، یعنی کہ فجر کی نماز تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جاؤ۔ صحیح؟ اور اٹھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کے اندر کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ صحیح؟ 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ شروع کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہلکی پڑھتے ہیں، وہ زیادہ لمبی نہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں وہ تھوڑی لمبی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح؟ شروع کی رکعتیں بھی اگر آپ نے لمبی پڑھ لی کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ صحیح؟ لمبی پڑھ لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے کم از کم آپ 2 رکعتیں پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ لو، تو یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی، اور یہ آپ عام دنوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہو۔ پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 رکعت نماز وطر جو آپ نے چھوڑے تھے، وہ آپ نے 3 رکعت نماز وطر آپ نے وہ اب پڑھنے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، وطر کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا، کہ اگر آپ کی نیند بہت مضبوط ہے کہ آپ کا تہجد کے اندر اٹھنے کا آپ کو مطلب گمان نہیں ہے آپ کو کہ آپ تہجد کے اندر اٹھ جاؤ گے، تو آپ پھر وطر پڑھ کے سو گے۔ صحیح؟ اگر آپ کی نیند اس طرح کی، یا پھر آپ کو کوئی اٹھا دے گا آپ کو تہجد کے اندر، آپ کو یقین ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ وطر چھوڑ دو، اور پھر تہجد کے اندر پڑھ لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے کہ تہجد کی نماز کے بعد وطر پڑھتے تھے۔ صحیح؟ تو یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ ترتیب بتائی ہے کہ آپ وطر اس وقت چھوڑ دو، اور تہجد کے بعد اب آپ وطر پڑھ لو۔ بہرحال پھر تہجد پڑھنے کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد، پھر آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت پڑھ لو کر لو، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کثرت سے لمبی لمبی دعائیں کرو، کیونکہ شب برات کی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے دعا کرو، اپنے مردوں کے لیے اور اپنے لیے جہنم سے خلاصی کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ تو آپ نے کثرت سے دعا کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کریے، کیونکہ جو بھی باتیں آپ تک پہنچی ہیں ابھی تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی پہنچی ہیں، تو آپ نے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پورا وہ نظام رکھا ہے، جو نظام جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ شب برات کے موقع کے اوپر مختلف قسم کی نوافل آ گئی نا، کہ یہ نفل پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، تو وہ کیونکہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، تو لہٰذا وہ باتیں میں نے آپ کو نہیں بتائیں۔ اچھا، ایک بات اور بتانا بھول گیا، کہ جب فجر کا وقت آئے تو فجر سے پہلے آپ سحری وغیرہ کر کے آپ 15 شعبان کا آپ روزہ رکھ لو، شب برات کا روزہ رکھ لو،
تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ 15 شعبان کا یعنی کہ شب برات کا روزہ رکھ لو. تو بہرحال تو اس قسم کی مختلف جو عبادتیں مشہور ہیں عوام الناس کے اندر کہ اس کے نفل پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اگر آپ کو اور جو میں نے بھی آپ کو نوافل وغیرہ بتائے ہیں، اوابین کے تقریباً 20 بتائے ہیں اور تہجد کے تقریباً 12 بتائے ہیں، تو خالی نوافل کی تعداد تقریباً یہ 32 کی طرف پہنچتی ہے نا. اگر آپ کا پھر بھی اور نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی یعنی کہ شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں کری، آپ اس کے علاوہ بھی نفلیں پڑھ سکتے ہو. آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھ سکتے ہو 2 رکعت، یعنی کہ آپ کو اگر بہت ندامت ہو رہی ہے تو آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لو آپ. اور آپ اسی طرح جو ہے وہ 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجات، اس یعنی کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجات کی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے. تو اس طرح کی نمازیں آپ اس طرح کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن جو خاص نوافل شب برات کی رات کے اندر متعین کیے گئے ہیں، فلاں رکعت کے اندر یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. صحیح ہے. جو روٹین میں نے آپ کو بتائی ہے، مغرب کے بعد اوابین، عشاء کے بعد سنتیں پڑھو، وطر وغیرہ چھوڑ دو، پھر آپ سو جاؤ، پھر تہجد میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے پھر آپ وطر پڑھو، اور وطر کے بعد دعا درود وغیرہ یہ ساری باتیں آپ پڑھو. بیچ میں کبھی صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے، صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تو آپ وہ پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد سحری کر کے روزہ رکھ لو. تو یہ ترتیب جو ہے نا شریعت کے مطابق ترتیب ہے. اس کے اندر مطلب یہ احادیث سے یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے نا. تو کوشش کریں اسی ترتیب کے اوپر عمل کیا جائے، اس سے زیادہ آگے نہ بھاگا جائے نا. اولاً تو اتنی کافی ہے آپ کے لیے نا، مطلب اچھی خاصی اس کے اندر نمازیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو اتنی ترتیب آپ کے لیے کافی ہے. آپ اسی کے اندر رہو، انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو شب برات کی فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو حاصل ہوگی. صحیح. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.